اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ صاحبان، آج ہماری گفتگو آمنت باللہ پہ ہے، اللہ پہ ایمان لانا۔ ہم سارے جانتے ہیں مسلمانی کے تقاضے کے ساتھ کہ اللہ پہ ایمان لانا سب سے بنیادی شرط ہے مسلمانی کے لیے۔ ہم سب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بنیادی چیز جو مسلمانی کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور کلمے کا اقرار کرنا، یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں۔ جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، اور چاروں کتابوں پہ ایمان لانا، ملائکہ پہ ایمان لانا، جو بھی اس آمنت باللہ میں شامل ہے۔ لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ سب سے پہلے ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو ماننا۔ اب سب سے جو اس میں سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو ماننا اور چیز ہے اور اللہ کی ماننا اور چیز ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں کلمے کے لیے، قرآن کے لیے کسی مشقت کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر ہم کسی ہندو، کسی کافر کے گھر پیدا ہوتے تو ہم ہندو اور کافر ہوتے۔ کیا ہم نے ایمان کی اس دولت کو پہچانا، ایمان کی اس معرفت کو سمجھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، کہ اس کی صفتوں پہ ایمان لانا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، اس کا حقیقی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں ان تمام صفات پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی جو صفات ہیں ان میں سے یہ 2-3 صفات جو ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ اب صاحبان، آمنت باللہ کی کسوٹی اس بات پہ کھڑی ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اگر ہم نے اللہ کو مان لیا ہے اور اس کو اس کی ماننا کیسے ہے؟ اس کی صفات سے، کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور ایمان کی کسوٹی اس بات پہ آتی ہے، آ کے اس بات پہ ٹھہرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو ہر جگہ پہ موجود مانتے ہیں تو پھر صاحبان ہم اللہ کی تمام صفتوں کو مانتے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے تھے کہ جب بندہ کوئی عیب یا گناہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ یعنی کیسے؟ اللہ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، عیب کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ انسان یہ چیز سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو حقیقت میں اس نے اللہ کی صفت الہی کا انکار کیا، اس کے بصیر ہونے کا، اس کے سمیع ہونے کا، اس کے حاضر اور ناظر ہونے کا۔ ہم اس چیز پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو تو مان لیں، کیا ہمارے نفسوں نے اس چیز کو قبول کر لی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے؟ نبی پہ تو بعد میں تنقید کر لیں گے نا کہ وہ حاضر ہیں کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے نفسوں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی موجودگی کو ہمارے نفس نے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے تو پھر عیب کیسا؟ ہمارے نفسوں، اللہ موجود ہے لیکن صاحبان ہمارے نفسوں نے ابھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔
ہمارے ظاہری وجود نے کلمہ پڑھا ہے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، لیکن حقیقت میں ہم نے ابھی اسلام کی لذت اور اسلام کا جو اور اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کا جو پیار ہے اور اللہ کی جو اسماء ہیں، ان اسماء و صفات کو ہم نے اپنے نفس کے اندر اس چیز کو ابھی قبول نہیں کیا۔ ابھی ہمارے ظاہری وجود نے کلمہ پڑھا ہے، زبان نے کلمہ پڑھا ہے، نفس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نفس وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی جن سے ہے، جو اللہ کے نور سے ہے، وہ اللہ کی صفات سے ایک صفت ہے۔ اللہ نے تمام کائنات میں جتنے انسان تھے ان سب کو اپنی صفات سے خلق کیا، اور وہی صفت انسان کے نفس میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنی 99 صفات جو ہے نا وہ ابن آدم کو اور ابن آدم کو عطا کی۔ ہم اللہ کی صفات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ فطرت ہے کہ ہم کسی بندے کے سامنے بھی، کسی زمانے کا، جو میرے شاہ جی فرماتے ہوتے تھے کہ زمانے کا جو بدترین آدمی بھی ہو، ہم اس کے سامنے کوئی عیب و گناہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم چوری کرتے ہیں، ہم عیاری کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم زنا کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی عیب کا مرتکب ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم نے ابھی اللہ کو اس کی صفات سے نہیں مانا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس کی صفات سے مانیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو حی و قیوم ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ کسی بھی لمحے غفلت میں نہیں جاتا۔ یہ وہ ذات ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو ہر لمحہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی سب سے جو کہتے ہیں نا کہ ایک نچلا درجہ یہی آتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں قربان جاؤں اپنے شاہ جی قبلہ عالم پہ، آپ فرماتے تھے کہ ہم آج کے اس موجودہ دور میں کسی ریسٹورنٹ پہ، کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ہم اس ظاہری کیمرے جو 2 لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اس پہ اتنا ڈرتے ہیں، ہمارے نفسوں کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہماری کوئی فحش چیز یا فحش بات جو ہے نا وہ وائرل نہ ہو جائے، لوگوں تک پہنچ نہ جائے۔ میں قربان جاؤں اللہ کے، اس کی صفات اتنی کریم ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، لیکن کسی کے عیب کسی دوسرے پہ ظاہر نہیں کرتا۔ یہی سب سے بڑی رحیمی اور کریمی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کاتب علی نفسہ رحمہ، کہ ہم نے اپنے نفس پہ رحمت کو غالب کر لیا، لیکن ہم عیب کرتے ہیں۔ اگر ہم عیب کر رہے ہیں، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری آمنت باللہ مکمل نہیں ہوئی۔ اگر اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو ہر جگہ پہ موجود مان لیا ہے، تو پھر عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا، گناہ، حرص، شہوت، غصہ، تکبر، ہم ان چیزوں کی پیروی اس وقت کرتے ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں، ہمارے نفس بے خوف ہو چکے ہیں، ہمارے نفس اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہیں جانتا، ہم سب سے زیادہ غالب ہیں۔ کبھی اپنے سے طاقتور پہ کبھی غصہ آیا؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پہ غصہ آتا ہے، نفس اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دھتکارتے ہیں۔ جب اوپر سے طاقت والا آ جائے تو پھر ہماری جرت نہیں ہوتی بولنے کی۔ تو اللہ جب کائنات کا حاکم الحاکمین ہمارے سامنے کھڑا ہے، وہ ذات ہر ٹائم ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم عیب کر رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب سادہ یہی نکلتا ہے کہ ابھی ہماری آمنت باللہ مکمل نہیں ہوئی۔ ہم ایمان کے، ہم اللہ کے رسول کی محبت کے، اللہ کے رسول کے عشق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، یہ فلانا مفتی صاحب ہیں، یہ بڑے عاشق رسول ہیں، یہ فلاں پیر صاحب ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں۔ کیا کبھی کسی نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس نے آمنت باللہ بھی مکمل کی ہے کہ نہیں ہے کی؟ جب تک آمنت باللہ مکمل نہیں ہوتی تب تک تو معیار مسلمانی پورا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے دعوے عشق رسول کے اور کیسے دعوے دوسروں کے؟ عشق کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کی نظر میں سوائے اللہ کے رسول کی تصور، اللہ کے رسول کی باتیں ہر ٹائم 24 گھنٹے، جس کا تصور سوائے صورت مصطفیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف خیال بھی نہ بھٹکے، 24 گھنٹوں میں خیال بھی نہ بھٹکے۔ عشق کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے۔ ہم عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، پگڑیوں سے عاشق رسول نہیں بنتا، زلفوں سے عاشق رسول نہیں بنتا۔ کسی مفتی، کسی مفکر، کسی نمازی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عاشق رسول کا عشق کا دعویٰ وہ بھی کر سکتا ہے۔ کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کے، سرکار دو عالم کے عشق کا معیار بلال عظیم نے قائم کیا ہوا ہے، سلمان فارسی نے قائم کیا ہوا ہے، اویس کرنی نے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ عشق کا وہ معیار ہے۔ تو کیا ہم نے ابھی آمنت باللہ اپنی مکمل کر لی؟ ہم ایمان کے اس درجے پہ فائز ہو گئے کہ ہم نے یہ سمجھے کہ اللہ اندر بھی ہے، اللہ باہر بھی ہے؟
اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جب ہمارا نفس صاحبان اس صفت کو قبول کر لے گا کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، جب اللہ ہر جگہ پہ موجود ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عیب گناہ نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ اس بندے کی مکمل ہے جو یہ ثابت کرے، جس کا نفس یہ ثابت کرے کہ واقعی اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جب نفس اللہ کی موجودگی کو ہر جگہ پہ موجود سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آمنت باللہ مکمل ہوگا۔ نہیں تو ہم زمانے کے کسی سب سے گھٹیا، کسی کم تر انسان سے اس کے سامنے عیب نہیں کرتے، اللہ کے سامنے عیب کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہم نے اس انسان کو تو مان لیا، اس کی موجودگی تو مان لیا، لیکن اللہ کی موجودگی کو نہیں مانا۔ تو جب تک اللہ کی موجودگی کو نہیں مانیں گے تو صاحبان ہماری آمنت باللہ مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آمنت باللہ کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر ہم نے عیب کیا، گناہ کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کو ہر جگہ پہ موجود نہیں مانا۔ تو جب اللہ کو ہر جگہ پہ آپ موجود مانیں تو پھر اس کا مطلب ہے عیب گناہ نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، تو پھر اس کی صفتوں کے ساتھ مانیں۔ اگر ہم نے اس کو اس کی صفتوں کے ساتھ مان لیا تو ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا، ہمارا نفس اصلاح ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جو سلطنت ہے اس پہ اسلام نافذ کرنا ہے، اس وجود پہ اسلام نافذ کرنا ہے، اس ظاہری وجود پہ نہیں۔ اس کا میرے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ اپنے نفس کو جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک ہم حقیقی مسلمان اور حقیقی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی کلمہ، حقیقی ایمان لانے کی اور اللہ کی تمام صفات کو، اور سب سے بڑی صفت کہ وہ ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔